اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما حافظ علی بصراوی صاحب، جناب احمد سعدی صاحب، جناب فیصل بام صاحب، سابقہ کارپوریٹر جناب منصور اولگی صاحب، جناب طلعہ کسیری صاحب، جناب صالح باحمد صاحب، جناب عبداللہ سعدی صاحب، جناب حبیب حسن صاحب، جناب حافظ مبارک یمانی صاحب اور حسن بصراوی صاحب، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز جناب انوار صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، حلق حاضہ کے کارپوریٹر جناب عبد الرحمان شاہ صاحب، ریاست نگر کے کارپوریٹر جناب سلیم بیگ صاحب، چندرائن گٹا کارپوریٹر جناب وہاب صاحب، ہمارے ڈائریکٹر جناب ارشد صاحب اور میرے بھائی جناب حافظ قطب الدین اویسی صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، قوموں کی تعمیر صرف جذباتی تقاریر یا نعروں سے نہیں ہوتی۔ قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے اور بنیادی کام سے ہوتی ہے۔ خطبات تو آپ نے بہت سنے، جذباتی خطبات کو بھی سنا، صبر کے خطبات کو بھی آپ نے سماعت فرمایا، تو آپ نے نعروں کی گونج بھی فضاؤں میں سنی، جذباتی نعروں کو بھی آپ نے سنا۔ لیکن میں یہ بات پھر سے دہرا رہا ہوں کہ قوموں کی تعمیر صرف جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں یا بیان بازیوں سے نہیں ہوتی۔ قوموں کی تعمیر بنیادی کام سے ہوتی ہے، اور بنیاد اگر ہم کو رکھنا ہے تو بنیاد علم کے ذریعے ہی رکھی جا سکتی ہے، اور اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ آج اگر ہماری قوم دنیا میں سب سے پیچھے ہے اور پچھڑی ہوئی ہے، سب سے آخر ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، اور دنیا کو علم کی روشنی سے اجالے دینے والی قوم کا نام مسلمان، دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو نکالنے والی قوم کا نام مسلمان۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان دنیا میں سب سے پیچھے ہے،
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ جب ہم علم سے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، اندھیروں کا خاتمہ ہوگا، اور ایک نئی انقلابی تبدیلی آئے گی۔ اور یہ بات اور یہ جملے اکبر الدین اویسی اپنی 25 سالہ انتخابی کامیابی کے تجربات کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ انتخابی میدان میں آنے سے پہلے اکبر الدین اویسی نے اس بات کا احساس کیا تھا کہ اگر ہم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو بے شک اتحاد و مرکز سیاسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ چیز تھی اور ہے اور رہے گی، وہ صرف اور صرف علم ہے، علم ہے اور صرف علم ہے۔ اور علم کی شمع کو روشن کرنے کا وعدہ کیا۔ 25 برس پہلے ایک 25 برس کا نوجوان اپنے جوانی کے جوش میں آگے بڑھ کر آیا، قوم کی نہ صرف رہنمائی کرنے کے لیے، قوم کی نہ صرف خدمت کرنے کے لیے، بلکہ ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا عزم و ارادہ، وہ نعرہ بلند کرتا ہوا آگے آیا، تو لوگ اس وقت اس نوجوان پر خے خے مارتے تھے، یا اس نوجوان کا مذاق اڑاتے تھے، یا اس نوجوان کے اس جذبے کی قدر کرنے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ چلو ایک اور کا اضافہ ہوا جو صرف باتیں کر رہا ہے اور اپنے خطاب کے سیلاب میں بہا رہا ہے، اور خطابت کے جادو کے ذریعے ووٹوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور اپنے خطابت کے جال میں پھنسا کر عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھا رہا ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی صرف زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا جملوں کو، بلکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کا جال چندرائن گٹے میں جو بچھایا گیا ہے، یہ اپنے آپ میں نہ صرف ایک مثال ہے، بلکہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں گے کہ یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، اور ان عمارتوں کے ذریعے ہزاروں بچے اپنے زندگیوں کے اندھیروں کو نکالیں گے، نئے اجالوں کو بانٹیں گے، اور قوم سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے قوم کے مستقبل کو ایک سنہری ڈگر پہ لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ آج یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ کام ہم کسی کا حق مار کر، یا یہ کام ہم کسی کو لوٹ کر، یا یہ کام ہم کسی کو دھوکہ دے کر نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کام اپنی ذات سے کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر کر رہے ہیں، اور یہ ہاتھ اگر پھیلتے ہیں اور یہ سر جھکتا ہے تو بارگاہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے، اور مانگتے ہیں تو اللہ سے کہ اے اللہ، ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کچھ کرنا چاہتے ہیں مولا، تو ہمارے کام کی لاج رکھ لے، ہماری نیتوں کو تو پورا کر دے۔ اکبر اویسی کوئی جھوٹ فریب دھوکے باز کا نام نہیں، اکبر الدین اویسی ایک دیانتدار آدمی ہے۔ اکبر الدین اویسی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، اور اگر فکر ہے تو صرف یہی کہ سب کی طرح مجھ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب حاضر ہوں گا تو اللہ پوچھے گا، اور مجھ سے تو کچھ زیادہ ہی پوچھ ہوگی۔
سب سے زیادہ پوچھ ہوگی اس لیے ہوگی کہ آج سے 13 برس پہلے شاید میری موت واقع ہو جاتی تھی، لیکن وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کی دعاؤں کا احسان ہے کہ آج میں زندہ ہوں، تو مجھے تو زیادہ ہی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے تجھے حیات دی، تو بتا تو نے کیا کیا۔ تو میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو ضرور کہوں گا کہ اے اللہ دیکھ، تو نے تیرے حبیب کے امتیوں کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے حیات دی، تو میں نے تیرے حبیب کی امت کے لیے یہ کام کیا، یہ عمارتیں کھڑی کر دی۔ ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے والا اپنے ساتھ اپنی دولت لے کر نہیں جائے گا، زمین و جائیداد لے کر نہیں جائے گا، جائے گا تو صرف اور صرف اپنے اعمال کو لے جائے گا۔ اور اکبر الدین اویسی آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے، تو اکبر الدین اویسی آپ کے ان گنت احسانوں کا بھی قرضدار ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ تھا اس 25 برس کے نوجوان پر کہ آپ نے 25 برس کے نوجوان کو اپنے دعاؤں کے ذریعے، اپنے بھروسے کے ذریعے، اپنے اعتماد اور اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور آپ کے اس موقع دینے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج ان عمارتوں کا بنانے کا موقع عطا کر دیا۔ اور یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری آخرت میں اگر میرے خدمات کا اجر دے گا تو مولا تو میرے خدمات کا اجر صرف مجھے نہ دے، میرے ساتھ میرا ساتھ دینے والے ہر فرد کو دے دے، مجھے ووٹ دینے والے ہر فرد کو دے دے، کیونکہ اس نیکی کا حقدار صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھیاں ہیں، میری جماعت ہے، میری عوام ہے۔ اللہ اگر اس کام کو قبول کرتا ہے، دعا ہے سب سے پہلے کہ اے اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول کر لے، ہمارے اس کام کو قبول کر لے، اور اگر اس کام کو قبول کرتا ہے تو میرے ساتھ، میرے ان ساتھیوں کو، میری اس عوام کو بھی اور میری اس جماعت کو بھی اس کام کی قبولیت کا اجر عطا کرنا۔ کوئی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی یا تبدیلی فرد واحد سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر مختلف لوگوں کے ملنے سے، آپس میں جڑنے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک فرد یہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں قوم کی حالت کو بدل دوں گا، ترقی کر دوں گا، تو فرد واحد سے ممکن نہیں۔ اور آج میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں میرا ہر کارکن شریک ہے، میرا ہر کارپوریٹر شریک ہے، اور میرے اس کام میں میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی شریک ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صالح باحمید صاحب کا، ظاہر شرابی صاحب کا، کہ ان دو لوگوں کی جد و جہد تھی، جستجو تھی، کہ ان دو لوگوں نے اس زمین کی نشاندہی کی اور لا کر مجھے کہا کہ اکبر صاحب یہ زمین ہے، ہم اس کو خریدیں گے، اور یہ زمین ہم نے خریدی اور تعمیر کا آغاز کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شاہ صاحب کا، متعلقہ کارپوریٹر صاحب کا، اور سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں کا،
کہ میں تو آتا جاتا رہتا تھا، تعمیر کو دیکھتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں نے شاید خود کے اپنے گھروں کی تعمیر میں اتنی دلچسپی نہیں لی جو دلچسپی قوم اور اس اسکول کی تعمیر کے لیے لی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کبھی کوئی کامیابی کا صحرا اپنے سر پہ نہیں باندھتا، اور کوئی کامیابی فرد واحد سے ممکن نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، جب تک تمہارے ساتھ مخلص، دیانتدار، ایماندار، محنتی لوگ نہیں جڑیں گے تو وہ کام ممکن نہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیانتدار، مخلص، محنتی لوگوں کا ساتھ بھی دیا ہے۔ شاید میں نام لینا کسی کا بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کریں، مگر ہم نے کام کیا۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان ہیں، جناب انوار صاحب جامعہ نظامیہ کے، جناب عزیز احمد صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب صحافت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے، جناب ارشد صاحب انجینئر ہیں، سول انجینئر، یہ انجینئرنگ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، ہمارے اسکول کے اور ایک ڈائریکٹر جناب سعادت علی اکبر صاحب جو بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، ہماری اور ایک خاتون ڈائریکٹر صاحبہ محترمہ امتل صاحبہ جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی حاصل کی ہیومن ریسورس میں۔ تو ہم یہ سارے لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو ہم ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں۔ آج دنیا حیرت کرے گی کہ کیسے ہو رہا ہے یہ کام۔ ارے آپ بتاؤ، انسان زندگی میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، جشن مناتا ہے، دعوتیں دیتا ہے۔ ارے ہمارا یہ پہلا اسکول نہیں، نشیمن نگر تالاب کٹے میں ہمارا اسکول، ریاست نگر میں ہمارا اسکول، امبر پیٹ میں ہمارا اسکول، اس کے بعد حافظ بابا نگر میں ہمارا اسکول، نرقی پھول باغ میں ہمارا اسکول، پھر اس کے بعد بلہ گڑے میں ہمارا اسکول۔ ہمارے یہ اسکولوں کا جال بچھتا گیا اور آج یہ 7واں اسکول کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ 7ویں اسکول یا 8ویں اسکول کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس 8ویں اسکول کے بعد میں پھر انشاءاللہ تعالی عمر کالونی حافظ بابا نگر میں 15 دن کے بعد ایک اسکول کا آغاز ہونے جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم یہ اسکول ہونے کے بعد بھی ہمارا کام رکنے والا نہیں ہے۔ عمر کالونی کے بعد ریاست نگر جمال کالونی میں بھی ایک عمارت نہیں بنی ہے، انشاءاللہ 20-25 دن میں اس کا بھی افتتاح ہوگا۔ وہاں پہ ہم جونیئر کالج کا بھی آغاز کر چکے ہیں۔ اور بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس کو دیکھیے کہ کیسا کیمپس ہے۔ اگر کبھی جانا ہوا آپ کے وہاں سے گزر ہوئی تو دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے کہ چندرائن گٹے کی عوام نے، چندرائن گٹے کے MLA نے چندرائن گٹے کی عوام کے لیے کیسا کام کیا اور کیا کام کیا۔ آج نہ صرف یہ بلکہ تالاب کٹا میر جملہ میں بھی ایک KG to PG کیمپس کی تعمیر جاری ہے۔
انشاءاللہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس 1,90,000 اسکوائر فٹ پر، کتنا؟ 1,90,000۔ یہ جو بن رہا ہے تالاب میر جملہ میں جو 3 مہینے میں ختم ہوگا، اس کا رقبہ 90,000 اسکوائر فٹ۔ یہ آج سلالہ کی عمارت، اس کا رقبہ قریب 45,000 اسکوائر فٹ۔ نشیمن نگر کا اسکول، اس کا رقبہ قریب 42,000 اسکوائر فٹ۔ حافظ بابا نگر کا پرانا اسکول، اس کا رقبہ قریب 54,000۔ عمر کالونی کا نیا اسکول، اس کا رقبہ قریب 50,000۔ ارے آپ بتاؤ، آپ میں بولتے جا رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں، امبر پیٹ کا اسکول قریب 30,000 اسکوائر فٹ کا رقبہ۔ ارے آج ہمارے پاس لاکھوں اسکوائر فٹ تعمیر ہو چکا، تو اکبر الدین اویسی بتا رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس عزم ہے، تمہارے پاس حوصلہ ہے، تمہارے پاس نیت ہے اگر کچھ کرنے کی، تو بے شک تم ضرور کر سکتے ہو۔ لیکن فرق یہی ہے کہ دنیا میں اقتدار و دولت حاصل کرنے والے لوگ اپنی آل اولاد کے لیے دولت کماتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی نے اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی عوام اور اپنی قوم کے لیے دولت کمائی ہے اور دولت کو بانٹا ہے۔ آج آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے سارے اسکولوں میں کتنے ٹیچرز ہیں معلوم مولا صاحب آپ کو؟ ہمارے سارے اسکولز میں قریب 410 ٹیچرز ہیں۔ 410 ٹیچرز، اور پھر جھاڑو دینے والے، صفائی والے، حمام صاف کرنے والے، ان سب کو جب لے لیتے ہیں تو وہ بھی 200-250، 650 لوگ برسر روزگار ہیں تو ہمارے پاس۔ ارے نہ صرف یہ، ماہانہ جو تنخواہ جاتی ہے قریب 50 لاکھ روپیہ ماہانہ۔ ارے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک MLA کا الیکشن لڑنے کے لیے پہلے حکومت کی جانب سے کچھ 28 لاکھ تھے، اب بڑھا دیا گیا، کچھ پیسہ بڑھا دیا گیا، 40 لاکھ کے قریب کچھ کیا گیا۔ مطلب یہ کہ ایک کینڈیڈیٹ کو 40 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا اختیار ہے ایک الیکشن لڑنے کے لیے، جو 5 برس میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اکبر الدین اویسی تو ہر مہینے میں 2 الیکشن لڑ رہا ہے، ہر مہینے میں 2 لڑ رہا ہے۔ ارے آپ غور کرو، ہم صرف اسکول نہیں چلا رہے میرے بھائی، ہمارے پاس 10,400 بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں، اور دوسرے تعلیم کہ جو ہم چلاتے ہیں، نیٹ کا امتحان ہو یا پورے کمپٹیٹیو ایگزامز ہو، MSET ہو، ISET ہو، ناٹا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ہے، مہندی ڈیزائننگ ہے، اسپوکن انگلش ہے، کمپیوٹر کے کلاسز ہیں، اور روزگار سے مربوط کئی کورسز ہیں، کمپیوٹرز کے، ملٹی میڈیا کے کئی ہیں۔ تو سارے بچے جو ہمارے پاس ہمارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، بغیر ایک پیسہ دیے کہ ان کی تعداد 16,400 ہے۔ 16,400، اور ان 16,400 میں 546 کون ہیں؟ 546 یتیم بچے ہیں جن کی ماں نہیں، باپ نہیں۔
اور پھر 1000 بچے ایسے ہیں جن کے باپ نے ان کی ماں کو طلاق دے دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے یا باپ لاپتہ ہے بس کو. ارے بتاؤ، ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں. نہ صرف یہ، آپ کو سن کر خوشی و مسرت ہوگی. بلڈنگ بنی ہے، خراب ہو جاتی، مینٹیننس کرنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. ارے چلانا آسان نہیں ہے. میں کہوں گا کہ ایم ایل اے شپ بہت آسان ہے، یہ اسکول چلانا بہت مشکل ہے. یہ کام ہم کر رہے ہیں. ارے آج ہم آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ چندرائن گٹے میں سالار ملت کے نام سے بنائے گئے اس ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے 2 لاکھ خواتین کو ٹرین کیا. 2 لاکھ معمولی نہیں ہے. مہندی ڈیزائن کر کے ہماری بچی کچھ کما لیتی. بیوٹی پارلر بیوٹیشن بھی کا کورس بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی کراتے. کمپیوٹر کا کورس، کارچوب زردوزی کا کام، اس کے بھی کورس ہمارے پاس. نہ صرف یہ، ملٹی میڈیا کمپیوٹر کے کورسز. اب ہم جی ایس ٹی کا بھی کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اکاؤنٹنگ کا بھی کر رہے ہیں، فائنانس کا بھی کر رہے ہیں. تو یہ کام کیا ہے بتاؤ آپ؟ ارے یہ بنیادی کام ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری بہن یا میری بیٹی یا میرا بھائی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنی روزی روٹی کو کما لے. یہ کام کرنا. ایک وقت کسی کو کچھ پیسے دے کے مدد کر دے سکتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی ایسی دولت بانٹ رہا ہے جو بانٹنے سے کبھی ختم نہیں ہوتا. دنیا پیسہ بانٹے گی، زمین بانٹے گی، جائیداد بانٹے گی، سونا بانٹے گی، چاندی بانٹے گی، ہیرا بانٹے گی. بانٹتے بانٹتے زمین کی دولت ختم ہوگی، سونے کی دولت ختم ہوگی، چاندی کی دولت ختم ہوگی، ہیرے کی دولت ختم ہوگی، موتیوں کی دولت ختم ہوگی. لیکن میں جو دولت بانٹ رہا ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے. ہم یہ بات رہے ہیں، علم کی دولت بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی ہے اور بڑھتی ہے. چندرائن گٹے کا یہ خدمت گزار خادم یہ دولت بانٹ رہا. تنقید کرنے والے تنقید کریں، مجھے پرواہ نہیں. الزام لگانے والے الزام لگائے، ہم کو اس کی بھی پرواہ نہیں. ان کا کام تنقید کرنا ہے، ہمارا کام خدمت کرنا ہے. اداروں کے ساتھ اداروں میں اضافہ کرنا. ان کو ان کا کام مبارک، ہم کو ہمارا کام مبارک. مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں. سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعت کے قائدین اپنی کامیابی کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں، ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. لیکن اکبر الدین اویسی کبھی اپنی کامیابی کے لیے اپنی عوام کے ہاتھ میں صرف جھنڈا نہیں تھمائے گا، بلکہ اکبر الدین اویسی اپنی عوام کے معصوم بچوں کے کھاندوں پر کتابوں کے بستے کا بوجھ ڈالے گا. اکبر الدین اویسی کبھی اپنی کامیابی کے لیے صرف جذباتی تقاریریں نہیں کرے گا، بلکہ قوم کی روشن مستقبل کے لیے ان معصوم انگلیوں میں قلم تھمائے گا. اکبر الدین اویسی یہ کام کر رہا ہے.
अरे ये काम कोई आसान नहीं है मेरे भाई। कई रातों की तारीकी में मैंने अपने दर्द शिकम की तड़प से ज्यादा अगर अपने आंखों से आंसुओं को बहाया है तो अल्लाह और उस रसूल अल्लाह की कसम मैंने अपने इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहाया। मैंने अपनी औलाद के लिए नहीं बहाया। हर वक्त यही तड़प, यही ख्वाहिश अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होकर रहती है, मौला तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए यह काम हो रहा है। मौला तू इसकी लाज रख ले, तू इसकी हिफाजत कर ले। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि इन इदारों को बंद करने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स दिए जा रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसे इमारतें कैसे बना रहा है, कहां से बना रहा है। अरे कैसा भी बना रहा होगा, कहीं से भी बना रहा होगा, बताओ ये काम शर का है या खैर का? अगर शर का काम हो रहा है दौलत से तो जरूर मेरे गिरेबान को पकड़ लो, मेरे दामन के तार को नोच लो। मगर जो काम खैर का हो रहा है, खुदारा इन खैर के काम को रोको नहीं। मैं तो मर जाऊंगा, हर एक को मरना है, जमीन की गिज़ा बनना है, खबर में जाना है, मुझे भी जाना है। मैं मर जाऊंगा, जमीन की गिज़ा बन जाऊंगा, लेकिन ये इमारतें रोज़े क़यामत तक खड़ी रहेंगी और कौम के नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारती रहेगी, संवारते रहेंगे। मेडिकल कैंप्स अभी अहमद साहब ने याद दिलाया, हम मेडिकल कैंप्स भी करते, मालूम आपको हमारे 10,400 जो बच्चे हैं, हर 3 महीने में एक मर्तबा, 3 महीने में एक मर्तबा डॉक्टरों की टीम आती है, उनके आंखों को देखती है, उनके जिल्द को देखती है, उनके दांतों को देखती है, उनके हाइट को देखती है, उनके वेट को देखती है, सब देख के एक हेल्थ कार्ड बनाती है। अगर कोई कमजोर है तो उसका इलाज हम फ्री करवाते हैं। और आपके इस सलाला के मरकज में भी आज हमने 400 बच्चों के साथ आगाज किया। जब 10वीं जमात तक आ जाएंगे तो 1000 से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम रहेंगे इस इदारे में। फ्री, फिर से कह रहा हूं फ्री, एक पैसा नहीं। न सिर्फ ये, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग का मरकज यहां बनेगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग का मरकज बनेगा, मेहंदी डिजाइनिंग का मरकज बनेगा, स्पोकन इंग्लिश का मरकज बनेगा, और उसके साथ ही साथ अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन क्या है मालूम आपको? बाज लड़कियों की जल्दी शादी कर देते, वो तालीम को तर्क करते हैं। आपको सुन के हैरत होगी, मैं जो अडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम चलाता हूं, लास्ट ईयर मतलब 1 साल पहले 52 साला एक मोहतरमा ने 10th का इम्तिहान हमारे मरकज से लिख के 10th पास किया। तो वो औरतें जो कम उम्री में अपने तालीम को छोड़ दिए, हम फिर से उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे। हम वो भी काम यहां पे भी होगा। यहां पे एक लाइब्रेरी भी आएगी, यहां पे और एक सलाला के मुकामी लोगों का मुतालबा था जिसको मैंने कबूल किया। यहां पे एक छोटा सा हेल्थ सेंटर भी हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्री डॉक्टर्स रहेंगे, दवा भी देंगे, देखेंगे भी फ्री। यहां पे रोजाना इंशाअल्लाह 1 महीने में काम मुकम्मिल करके उसका भी आगाज करें। मैं हर उस फर्द को जिसने मेरा साथ दिया है, जब तक जिंदा हूं, अपने हर साथी को मेरे साथ पर फख्र करवाऊंगा, उसको कभी शर्मिंदा होने नहीं दूंगा।
اپنے کام سے، اپنی خدمت سے، اپنے جذبے سے، اپنے خلوص سے، اپنی محبت سے میں میرے ساتھیوں کو فخر کرواؤں گا، ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی رسول اللہ نے معاف کیا. کچرا پھینکنے والوں نے اگر ایک دن کچرا نہیں پھینکا تو دریافت کی کہ کیوں کچرا نہیں پھینکا، بیمار ہے تو جا کر بیمار کی عیادت کی. میں اسی رسول اللہ کا امتی ہوں، میں اسی رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. میں عاشق مصطفیٰ ہوں، میں عاشق کملی والا ہوں، میں رسول اللہ کا عاشق ہوں. سازش کرنے والوں تم سازش کر لو، کچھ نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ کے ادارے ہیں، رسول اللہ اس کی حفاظت کرے. یہ میرا ایمان ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اکبر اویسی خاموش ہے، تحریر نہیں کر رہا ہے، سرگرم نہیں ہے. ایک وقت تھا تحریر کے ذریعے سرگرم تھا، اور اب سرگرم ہوں تو ان عمارتوں کے ذریعے ہوں. خاموش نہ پہلے تھا نہ خاموش آج ہوں. اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اکبر اویسی ختم ہو گیا یا اکبر اویسی خاموش ہو گیا، ارے نادانوں، یہ عمارت خاتمے کی نشانی نہیں ہوتی. یہ نوجوانوں کا مستقبل جو بن رہا ہے، یہ اکبر اویسی کے ختم ہونے کی نشانی میں نہیں. اکبر الدین اویسی جب ہی ختم ہوگا جب اللہ چاہے گا. کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہ میرا کچھ کام بنے گا، نہ ہی میرا کام بگڑے گا. موت و حیات، رزق، دولت، شہرت، نام، سب اللہ کے ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ نہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آواز کو دبا دیا گیا ہے تو اے نادانوں، یہ آواز دبی نہیں ہے، یہ آواز ان عمارتوں کے ذریعے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو میری بلندی کو. اے نادانوں، یہ بلندی چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں اس بلندی سے ٹکرانے والا، کوئی اس کا اہل نہیں ہے جو اس بلندی سے ٹکرائے. ارے ہمارا کام، ہماری پہچان ہے. اکبر الدین اویسی نے سب کو معاف کیا، ہر ایک کو معاف کیا. یہ عمارت ایثار کی نشانی ہے، یہ عمارت قربانی کی نشانی ہے، یہ عمارت عزم کی نشانی ہے، یہ عمارت حوصلے کی نشانی ہے، یہ عمارت ایک جنون کی نشانی ہے، اور یہ عمارت یہ قربانی کی نشانی ہے. چلو آج اس خوشی کے موقع پر اکبر الدین اویسی اعلان کرتا ہے کہ اکبر الدین اویسی آج ہر ایک کو معاف کرتا ہے. ان کو بھی معاف کرتا ہے جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے. ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز کو دبایا ہے. ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا، مجھ پر میرا خون بہا ان کی وجہ سے. چلو آج آپ کی موجودگی میں آپ گواہ ہیں، اللہ کے پاس آپ گواہ ہیں، منصور تم گواہ ہو، احمد سعدی تم گواہ ہو. میرے خون کو بہانے والوں کو بھی آج اکبر اویسی معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے. یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے. میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرتا ہوں. چلو تمہارا عمل تمہارے ساتھ،
ہمارا عمل ہمارے ساتھ. بس یہی رسول اللہ نے معاف کیا تھا ہندا کو بھی معاف کیا جس نے کلیجہ چبایا تھا. آج اکبر الدین اویسی بھی معاف کرتا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا معاف کرتا ہوں مگر میرے سامنے نہ آؤ. میں بھی آج معاف کرتا ہوں, بس میرے سامنے نہ آؤ, میرے سامنے نہ آؤ. اللہ جانتا ہے 13 برس اور آج بھی کس کرب میں گزارتا ہوں ایک ایک لمحے کو. یہ پیٹ پھول جاتا ہے, یہ پیٹ میں انتڑیاں نہیں, میرا گردہ خراب, آئرن نہیں بنتا, اتنی طرف ہے. میرا اللہ میرا رسول جانتا ہے, مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ معاف کیا. عزت, ذلت, شہرت, نام, دولت, موت و حیات کسی کے ہاتھ نہیں, اللہ کے ہاتھ. اور میں کھڑا ہوں, اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی, اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا تھا اس لیے موت نہیں. کبھی بھی میں, میری آل, میری اولاد احمد بلالہ کے احسان کو کبھی نہیں بھولے گی, احمد سعدی کے احسان کو نہیں بھولے گی, منصور اولگیر کے احسان کو نہیں بھولے گی, محمود اولگیر کے احسان کو نہیں بھولے گی. وہ عرب برادری کے لوگوں نے زخمی اکبر اویسی کو جو اٹھایا تھا دواخانے تک پہنچایا, آخری سانس تک بھی آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا. چلو آج ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے ساتھ چھوڑ کر راہ فراری اختیار کی. ان کو بھی معاف کیا. جس نے ساتھ دیا اس کا احسان, جس نے ساتھ نہیں دیا اس کا بھی احسان, ہر ایک کا احسان. ارے میرے بھائی, دنیا کچھ بھی کہہ لے, اکبر الدین اویسی کو نہ کبھی دنیا سے محبت تھی, نہ ہے, نہ کبھی رہے گی. ارے یہ دنیا میں خیام تو عارضی ہے, یہ خیام ایک جیل کی مانند ہے. ارے اس خیام میں کامیاب ہوئے تو پھر وہاں پہ ہم کو ملے گا اللہ کے پاس. بہرحال اللہ, نماز کا وقت, اذان کا وقت ہو رہا ہے, اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن بس یہی کہوں گا کہ یہ ادارے آپ کے ہیں, ان اداروں کی حفاظت کرو. ان اداروں پہ انگلی اٹھے گی تو میرا تعاون کرنا. میرے اس تقریر کے پیغام کو سمجھو, زندگیوں میں ایثار کو پیدا کرو, صبر کو پیدا کرو, معاف کرنا سیکھو. اگر ہم صبر کے پیمانے کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر دستے گریباں ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف میں چاقو نکالتے ہیں یا ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. خدا را میرے پیارے مسلمان بھائیوں, دنیا کو ہمارے خون کی قیمت و اہمیت نہیں معلوم. ایک وقت تھا دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا پتہ تھا. جب ہمارا خون احد میں گرتا تو دنیا کو پتا تھا کہ اس خون کے گرنے کی اہمیت کیا ہے. یہ خون جب کربلا میں گرتا تھا تو دنیا کو معلوم تھا اس خون کی اہمیت کیا ہے. اور آج غیر ہمارے خون کا پیاسا ہے. خدا را تم اپنے کے خون کے پیاسے نہ بنو. خدا را
तुम अपने के खून के प्यासे ना बनो। अरे ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया की इज्जत के लिए एक दूसरे के दस्ते गिरेबान ना बनो। ये दुनिया की दौलत के लिए एक दूसरे से दुश्मनी ना करो। अरे ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह जब दुनिया को जहन्नुम की आग में डाल देगा तो दुनिया पुकारेगी, चीखेगी और कहेगी क्या अल्लाह तू मुझे तो जहन्नुम में डाल रहा है, मेरे साथ मेरे चाहने वालों को भी डाल दे। क्या तुम दुनिया के चाहने वाले हो या आखिरत के चाहने वाले? अरे आखिरत की फिक्र करो। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया इस उंगली को भिगाओ, जितनी ये उंगली भिगेगी ये तुम्हारी जिंदगी है और समुंदर के मानिंद तुम्हारी आखिरत है। और हमको इस उंगली के भिगोने की मानिंद जिंदगी की फिक्र है, इसके मानिंद जिंदगी की दौलत की फिक्र है, इसके मानिंद इस दुनिया की ताकत की फिक्र है, इसके मानिंद इस दुनिया की दौलत की फिक्र है, समंदर के मानिंद आखिरत की फिक्र नहीं। अल्लाह रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को न पहले एमएलए बनने की ख्वाहिश थी, न आज है, न आने वाले कल में रहेगी। मेरा मकसद सिर्फ खिदमत है, दियानत के साथ। और अगर कल को मुझे खामोश जिंदगी गुजारनी पड़ी, गोशे गुमनामी में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब भी अकबरुद्दीन ओवैसी के माथे पर शिकम नहीं आएगा। सिर्फ एक ही अल्फाज निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह शुक्रन अल्लाह शुक्रन अल्लाह। क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया की कोई अहमियत नहीं। खुदारा इस जिंदगी में बहुत जख्म खाए। दुनिया ने उन चलती हुई गोलियों के जख्म को देखा, दुनिया ने उस चलते हुए खंजर की जख्म को देखा, दुनिया ने उस हथियारों से हमला होते हुए जिस्म को कटते हुए देखा। लेकिन दुनिया ने उन जरबों, उन जख्मों से ज्यादा जख्म अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो खाए हैं उसको दुनिया ने कभी नहीं देखा। मैंने छुपाया है, अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा उन लोगों के जख्म को भी जिन्होंने दोस्त बनकर मुझ पे खंजर चलाया, जिन्होंने अपना बनकर मेरी पीठ में खंजर भोंका, मेरी किरदार कशी की। चलो सबको माफ किया, आज इनको भी माफ किया। चलो आज इनको भी माफ किया, आज इनको भी माफ किया। ये बारकस की सरजमीन गवाह देगी, आप गवाह देंगे मौलवी साहब कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने सबको माफ किया, सबको माफ किया। ये इमारत की खुशी के एवज में चलो आज जो कुछ भी दे सकता था वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। अब कुछ नहीं देने के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि ऐसी अमल की तरगीब न दो जो खुद अमल ना कर सके। है ना मौलवी साहब? अगर मैं यहां खड़े होकर तरगीब दे रहा हूं ईसार की, तरगीब दे रहा हूं कुर्बानी की, तरगीब दे रहा हूं माफ करने की, तरगीब दे रहा हूं दिल को वसी करने की, और मैं खुद अमल ना करूं तो दुनिया बोलेगी कि ये भी वैसे ही लीडरों के जैसा है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। इसलिए मैं खुद अमल कर रहा हूं आज, और मेरे अमल पे तरगीब करने का पैगाम दे रहा हूं, आपसे दरखास्त कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं। और ये बात जरूर कहूंगा कि लोग कह रहे हैं अखबारात
میں آ رہا ہے، ٹی وی چینلز میں بعض افواہیں پھیلائی جا رہی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اکبر الدین اویسی اگر اپنی قوم ملت کے لیے کنکر اٹھاتا ہے، اس کی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، یا یہ تعلیمی ادارے بنا رہا ہے، یا اپنی قوم ملت کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اپنی قوم ملت کے لیے یہ تعلیمی ادارے بنائے، اپنی قوم ملت کے لیے جیل میں رہا، اپنی قوم ملت کے لیے یہ 16,000 بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی قسم میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ کی امت کے لیے ہے، اور میری آخرت کا سودا ہے، یہ میری آخرت کا سودا ہے۔ کوئی میرے خدمات میں میرے نفس اور میری اولاد کو نہ لائے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اکبر الدین اویسی اپنے خدمت کا اجر اگر لے گا تو اللہ سے لے گا، اس عوام سے کبھی نہیں لے گا، اپنے نفس کو کبھی نہیں لائے۔ خدا را اللہ کے لیے میری اولاد کو مت گھسیٹو، اس لیے میری اولاد کو مت گھسیٹو، بس ہے، میں خود جانا چاہتا ہوں، جانے دو، میں خود جانا چاہتا ہوں، جانے دو۔ خدا را میں آپ سے یہی کہوں گا کہ منظم رہو، متحد رہو، جماعت سے وابستہ رہو، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، وقت کی نزاکت کو دیکھو، دشمن پورے سر و سامانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، خدا را اٹھو، بیدار ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، مجلس اتحاد المسلمین تمہاری اپنی جماعت ہے، اس جماعت کو کمزور ہونے نہ دو۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ جماعت دیانتداری سے کام کرتی ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اکبر الدین اویسی اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، آخری سانس تک اطاعت امیری میں رہے گا، جماعت کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دے گا۔ میں آج یاد کرتا ہوں تو شخصیت کو جس کا نام سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی، کیا شخصیت تھی، مول صاحب جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں۔ آج اس شخصیت کے خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے ہم نے اپنے ٹرسٹ کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ رکھا۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مجلس کا ہے، نہیں، یہ مجلس کا نہیں ہے، مجلس کا دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ ہے۔ مجلس کا ٹرسٹ دواخانہ چلاتا، میڈیکل انجینئرنگ، یہ سارے، یہ ٹرسٹ میرا اپنا ہے، اور میرے ساتھ میری چندرائن گٹے کی عوام کا ہے، اس میں کسی کا نہیں ہے، اس میں میرا پیسہ ہے، میرے ورکر کا پسینہ ہے، میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میری ماں اور بہنوں کی فریادیں ہیں، اس میں یہ وہ ٹرسٹ ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں اور کام کے ذریعے اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ خدا را میرا پھر سے آپ سے پیغام ہے، منظم رہو، متحد رہو، مرکز سیاسی پہ آؤ۔ آج ملک کے حالات کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات کیا ہیں، میرے اشاروں کو سمجھو۔ خدا را اگر آج تم نہیں اٹھو گے تو آنے والی نسل کا مستقبل خطرے میں ہوگا، اور ان کے مستقبل خطرے میں جو رہے گا اس کے ذمہ دار آپ اور ہم رہیں گے۔ خدا را اٹھو، منظم رہو، متحد رہو،
अपनी जमात से वाबस्ता रह जाओ। लोग आएंगे जाएंगे, इल्जामात लगाएंगे, उसकी परवाह न करो। ये जमात तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी शान, तुम्हारी शौकत, तुम्हारे अज़्म व तुम्हारे इरादों की तर्जुमानी करती है। ये जमात को कायम रखो। निकलो, वक्त अगर आएगा और आवाज दी जाएगी, निकलो तो घरों के दरवाजों के पीछे छुप कर ना बैठो, निकल जाओ, अल्लाह की राह में निकल जाओ। और याद रखो, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ है कि अल्लाह के राह में शहीद होने वाले को गुस्ल की जरूरत नहीं, रहती दुनिया तक उसको खाना आते रहेगा। उसको मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह की राह में शहीद हुआ। और मालूम आपको, शहीद जब अल्लाह की राह में शहीद होता है तो अल्लाह पूछता है उससे, क्या पूछता? अल्लाह पूछता है, बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी। अल्लाह क्या पूछता है? बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी। और उसको कौन सी जन्नत मिलेगी? जन्नत में भी कई खाने हैं, कई कैटेगरीज है मेरे भाई। जन्नतों की जन्नत, अफजलों से अफजल अव्वल जन्नत मिलेगी शहीद को, मालूम आपको, अव्वल। और जब अल्लाह पूछेगा, बता मेरे राह में शहीद होने वाले तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी, तो जानते हैं वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा मालूम? वो बोलेगा कि ऐ अल्लाह, तू मुझे फिर से दुनिया में भेज, तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो तेरी जन्नतों की जन्नत अव्वल जन्नत में भी वो मजा नहीं। तो क्या हम डरने वाली कौम है या डरेंगे? नहीं मेरे भाई, मैं आपकी जान नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका माल नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका खून नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ही मांग रहा हूं अब कि अपनी जिंदगियों में थोड़ी तब्दीली लाओ। छोटी छोटी बातों पे झगड़ना छोड़ो, एक दूसरे से दस्ते गिरेबान होना छोड़ो, एक दूसरे का खून बहाना छोड़ो। मैं यही चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? मेरी इल्तिजा, मेरी दरखास्त, मेरी भीख, मेरी मांग अगर कुछ है, जिसने इतना दिया है वो पलट कर अपनी कौम से मांग रहा है हाथ फैलाकर, भिखारी बनकर, तो सिर्फ तुम्हारा इत्तेहाद मांग रहा है, तुम्हारी ईसार मांग रहा है, तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुमसे मांग रहा है तो यही कि नमाजी बन जाओ, नमाजों के पाबंद बन जाओ। मांग रहा है तो यही कि कुरान की तिलावत करो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल कर लो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि शरीयत से अपने जिंदगी को बांध लो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि यतीमों के सर पर हाथ रख लो। मांग रहा है तो यही कि बेवाओं की मदद करो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि गरीबों की मदद करो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि मजलूमों की मदद करो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि बाप और मां की इताअत करो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि अपने बड़ों का एहतराम करो। मांग रहा है तो कुछ यही कि छोटों की इज्जत करो। मांग रहा है तो सिर्फ यही कि अपने घर की औरत की इज्जत करो, एहतराम करो, उसके ऊपर हाथ ना उठाओ। मांग रहा है तो यही कि अपने मां के पैरों को दबाओ, मां की खिदमत करो, बाप का सहारा बनो। मांग रहा है तो यही कि नमाज के पाबंद बन जाओ। कुछ नहीं मांग रहा हूं, आपका घर, आपकी जायदाद, आपकी दौलत, कुछ नहीं। फजर की नमाज 2 रकात, 2 मिनट, 4 रकात, 4 मिनट,
پھر عصر 4 رکعت فرض 4 منٹ. اس حساب سے اگر کر لیں تو 20 منٹ لگیں گے یا 25 منٹ لگیں گے وضو کے ساتھ فرض نماز 5 ٹائم کی ادا کرنے کے لیے. اللہ تو 24 گھنٹے دے رہا ہے نا, 24 گھنٹے کی خوشی دے رہا ہے, 24 گھنٹے کی حیات دے رہا ہے, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے اولاد کے ساتھ, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے شریک حیات کے ساتھ, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے کاروبار میں ترقی کا, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے دوست احباب کا, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے بے انتہا مسرتوں اور خوشیوں کا. پلٹ کے ہم 24 منٹ بھی نہیں دے سکتے اللہ کو. دے دو خدا را, سمجھو اس بات کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو شریعت پر اپنی زندگی گزارنے کی ہم کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اے مولا تو ہمارے سارے مرحومین جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے بڑے, ہمارے والدین, ہمارے بچے, ہمارے افراد خاندان, ہمارے دوست احباب جو زندہ ہے مولا ان کو صحت کے ساتھ رکھ. اے اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھ. اے اللہ ہمارے بھائی جو مخروص ہیں مولا ان کے قرض کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا ان کی شادیاں کروا دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ہمارے گھر جو علم سے دور ہے مولا تو علم کی دولت سے ان کو سرفراز فرما. اے اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں مولا ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کو راہ راست پر لا دے. اے مولا ہندوستان میں مسلمانوں کی آخری امید ہے مولا مجلس اتحاد المسلمین. اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کو سازشوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کو صحت دے مولا, ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ مولا. وہ تنہا پھرتا ہے اللہ سارے ہندوستان میں مولا. اے اللہ تو ہمارے صدر کی عبادت فرما. اے اللہ اس چھوٹے بھائی کی دعا بڑے بھائی کے لیے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تو میرے بھائی کی عبادت فرما. اے اللہ تو میرے بڑے بھائی کی عبادت فرما. اے اللہ تو ان کی آل اولاد کی عبادت فرما. اے مولا تو ان کو ہر مصیبتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تو مجلس کے کارکنوں کی حفاظت فرما. مجلس کو کامیابی دے مولا. ہمارے دشمنوں کا صفایا کر دے مولا. اے اللہ ظالموں کا تو صفایا کر دے مولا. ان ظالموں کا صفایا کر دے مولا. تو ہماری حفاظت فرما. سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو تو روشن کر دے مولا. تو ان کو نیک بنا مولا, اچھا مسلمان بنا مولا. ان کو زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ اسٹیج پہ بیٹھے سارے میرے ان بھائیوں کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, تکلیفوں کو دور فرما. جن بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہے مولا, اے مولا تو ان کے مصیبتوں کو دور فرما. جنہوں نے ساتھ نہیں دیا مولا تو ان کے مصیبتوں کو بھی دور فرما. اے اللہ جو بھائی ہم سے دور ہیں مولا ان کو ہمارے قریب کر دے. جو دور ہیں قریب کر دے.
جو ناراض ہے ناراضگی کو دور کر دے۔ اے مولا کلمے کی بنیاد پہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔